ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیبن کرو بننے کے لیے پرفیکٹ ہے. ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں, سی وی سبمٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی رسپانس ہی نہیں آتا. ہم فریشر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ہم سی وی پہ ایسا کیا لکھیں کہ وہ ہمیں انٹرویو کے لیے بلا لے. اور اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپیرینس کو سی وی میں کہاں لکھ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل ایئر لائنس قطر ایمریٹس میں اپلائی کرنے کے لیے سی وی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس میں ایسا کیا لکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں انٹرویو کے لیے کال کر دیں؟ السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج کی جو ویڈیو ہے, میرے ایک سبسکرائبر ہیں, انہوں نے مجھے لاسٹ ویڈیو پہ کمنٹس کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ میں انٹرنیشنل ایئر لائن میں سی وی پہ کیا لکھنا چاہیے اس پہ ایک ویڈیو بناؤں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کویسچن کا آنسر ملے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی سی وی بنا سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو کے لیے ایئر لائن مجبور ہو جائے بلانے کے لیے. کیبن کرو ہائرنگ, انٹرویو اور ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. آپ میں سے جو نیو ہیں انہوں نے نہیں دیکھی تو ان کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ چاہیں تو وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کیا, تو وہ سبسکرائب کر لیں. اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے گا, کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں مزید کیبن کرو ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی. آن لائن اپلائی کرنا واک ان انٹرویو سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. آن لائن میں آپ وہاں نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے آپ پرفیکٹ ہوں کیبن کرو بننے کے لیے, لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اونلی سی وی از دیئر ٹو ریپرزینٹ یو, تو آپ وہاں نہیں ہیں تو سی وی ایسی زبردست ہو کہ آپ ہزاروں اپلیکیشن میں سے وہ آپ کو چوز کر لیں. تو واک ان انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیس ٹو فیس دیکھ لیتے ہیں, تو 50% سی وی اور 50% آپ پہ آ جاتا ہے وہ انٹرویو کیسا چل رہا ہے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھنے میں بولنے میں اچھے ہوں تو پھر سی وی اتنا کام نہیں کرتی, لیکن آن لائن میں 100% سی وی کام کرتی ہے. چلیں آج کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو سی وی کیسے بنانی چاہیے. کیبن کرو کی جو سی ویز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے. جیسے آپ بینک میں جاب کرتے ہیں تو بینک اکاؤنٹنٹ کی سی وی ڈیفرنٹ ہے. سی وی میں کیا لکھنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دوں, کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر کے اپنی سی ویز دکھائیں, بھیجی, سینڈ کی کہ پلیز اس کو چیک کر لیں, کیونکہ فلائی جنا کی انٹرویو تھے 2 اگست کو. تو 3-4 لوگوں نے مجھے اپنی سی وی سینڈ کی, تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ سی وی آج بھی جب گوگل اور کینوا ایپس کا زمانہ ہے تو اتنا کچھ گوگل میں ہے اور آپ نے اپنی سی ویز اپڈیٹ نہیں کی ہوئی. ان میں سے کچھ کی غلطیاں یہ تھی کہ ان کی جو ایکسپیرینس تھے, انہوں نے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی جو بھی ان کی روٹین ہوتی ہے نا ڈیلی کی, وہ سی وی پہ لکھی ہوئی تھی, اور سی وی ان کی 4 سے 5 پیجز پہ تھی. ایک ان کی یہ غلطی تھی, اور ایک مجھے کسی نے سی وی اپنی سینڈ کی تو اس میں انہوں نے ہاف پکچر, جو گھر کی نہیں نارمل روٹین کی پکچر ہوتی ہے, وہ انہوں نے سی وی پہ لگائی ہوئی. تو یہ بہت بڑے بلنڈر ہیں. جو سی وی ہونی چاہیے نا وہ انشور کریں کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی نا اسپیسیفک رول پہ کو شو کرے, وہ ڈائریکٹ اس کی جو کی ورڈس ہیں وہ آپ کی جاب کی سے ریلیٹڈ ہوں, جس کے لیے آپ نا فٹ ہوں فار دس رول. ایسا آپ نے اس سی وی پہ لکھنا ہے. سی وی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو نا کلرفل چل رہی ہے, بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ نہیں ہے. آپ گوگل میں چلے جائیں, آپ کو ٹیمپلیٹ مل جائیں گے فری میں. آپ وہاں سے ٹیمپلیٹ سے اپنا آئیڈیا لے لیں کہ آج کل کیسی سی وی چل رہی ہیں, اور آپ کی سی وی جو ہوتی ہے نا میکسیمم 2 پیجز ہونی چاہیے, بس اس سے زیادہ نہیں. گوگل پہ یا کینوا ایپ سے آپ ٹیمپلیٹ لیں, آپ اس سے آئیڈیا لیں اور اس پہ اپنے کی ورڈ جو جاب سے ریلیٹڈ ہے نا وہ ڈال دیں. وہ کاپی پیسٹ مت کریں, ٹھیک ہے. آپ ٹرو آنیسٹ رہیں. سی وی جب بھی بنائیں نا اس میں آنیسٹ رہیں, یعنی کہ اس میں یہ نہ لکھتے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, آئی ایم فلوئنٹ ان انگلش, آئی ایم بلا بلا بلا. آپ گپے نہ اتنی ماریں, کیونکہ جب اب انٹرویو کے لیے بلائے جائیں گے نا اور آپ اس کے مطابق نہیں ہوں گے, تب آپ بالکل وہ آنیسٹ لکھنا ہے آپ نے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ ان کے سامنے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو آپ اس پہ لکھتے ہیں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, تو یہ بالکل ڈس آنیسٹ ہو جاتا ہے. آپ نے آنیسٹی سے لکھنا ہے, جو آپ میں کوالٹیز ہیں ان کو آنیسٹ لکھنا ہے. سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک ہی سی وی ہر جگہ اپلائی کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے آپ اسی سی وی کو وہیں دے دیتے ہیں, کہیں مارکیٹنگ میں کرنی ہے, کہیں بھی کرنی ہے تو ایک ہی سی وی آپ نے لکھی ہوتی ہے, ایک ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ ہر جگہ وہی گھمائی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. فریشر اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور جو ایکسپیرینس ہے ان کی سی وی کیسی ہے, کیا لکھنا ہے اس پہ, تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. سی وی کی ایگزامپل کیسی ہے, کیسی ہونی چاہیے, میں نے گوگل سے نا ٹیمپلیٹ لی ہے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے. آپ کی سی وی نا میکسیمم 2 پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ فریشر ہوں چاہے آپ ایکسپیرینس ہوں. آپ کی 2 پیج سے زیادہ نہ ہو. اپنے سینٹر میں لکھنا ہے اپنا نام, فون نمبر اور ای میل ایڈریس. ای میل ایڈریس جو ہے نا آپ کا فارمل ہونا چاہیے, کوئی سنی اور پنکی, کوئی آپ کے نک نیم سے نہیں ہونا چاہیے, یہ فارمل ہونا چاہیے آپ کا. اور اس کے نیچے آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ کو لیٹر وغیرہ آئیں گے. سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ کی نا پاسپورٹ سائز پکچر ہوگی.
اس کے بعد آپ نے اس پہ لکھنا ہے کیریئر آبجیکٹیو. جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جاب کے پرانی ریلیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس میں کیا کی تھے. اور کی ورڈس آپ کو نا کی ورڈس جو ہوتے ہیں نا ایئر لائن کی جو آتے ہیں نا ایڈ, اسی میں پوچھا ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پہ اسکلس کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے. یہ دیکھیے نا اسکل ایئر سیال کا دیکھ لیں, انہوں نے کمیونیکیشن, اسٹرانگ کمیونیکیشن اینڈ انٹرپرسنل اسکلس, اسٹریس مینجمنٹ میں اچھے ہیں, ٹائم مینجمنٹ میں. یہ کہ آپ کے کیریئر آبجیکٹیو بھی ہیں اور آپ کی اسکلز میں اسی کے کی ورڈس آپ نے اٹھانے. جیسے ایئر بلو کی یہ ہے پرابلم سالونگ اسکلس ہیں. یہی جو اسکلس لکھی ہوئی ہے نا, آپ نا اس کو ایکسپیرینس میں اپنی جاب میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرا اس میں اچھا تھا یا اچھی تھی. کیریئر آبجیکٹیو آپ کے. اور جو فریشر ہیں, جو بالکل نیو ہیں, جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ اپنی ایجوکیشن میں جو ان کی اچیومنٹس ہیں, کوئی اچھے گریڈس لیے ہوئے ہیں یا آپ کی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں اچھی تھیں, آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں, تو آپ ان کو مینشن کر سکتے ہیں. لیکن 4 سے 5 لائن سے زیادہ نہ ہو. یہ کیریئر آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ سمری ہوتی ہے, آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہوتی ہے نا, آپ پہلے ان کو دے دیتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسپیرینس. یہ ایکسپیرینس سٹاف کے لیے میں بتا رہی ہوں, جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے لیے, وہ پھر ایکسپیرینس لکھیں گے. اور ایکسپیرینس آپ نے اپوزٹ لکھنا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے 3 سے 4 جگہ جاب کی ہو, تو آپ نے پہلی والی کو پہلے نہیں لکھنا, آپ نے اپوزٹ چلنا ہے. آپ نے فرسٹ والی جو کرنٹ ہے آپ کی, آپ نے اس کو پہلے لکھنا ہے. جو کرنٹ چل رہی ہے اس کو پہلے لکھنا ہے, لیکن آپ نے شارٹ لکھنا ہے, بلٹ پوائنٹس, جسٹ 2-3 لائنس, جو آپ اس کے کیا ورک ہے. کیونکہ ایئر لائن کو ان سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس چاہیے. جو کی ورڈس میں نے آپ کو بتائے ہیں انہیں کو گھما پھرا کے آپ نے لکھنا ہے. آپ نے وہ نہیں لکھنا آپ وہاں کیا کرتے تھے, بینک میں ہے, اکاؤنٹنٹ میں اچھے ہیں, تو ان کو اکاؤنٹنٹ نہیں چاہیے, ان کو کیبن کرو چاہیے. میں آپ لوگ کے لیے یہاں ویڈیو ریکارڈ کری تھی, لیکن یہاں پہ نا ایک لیڈی فون پہ بہت زیادہ نا اونچا بول رہی تھی, تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں وائس اوور ہی کر لوں گی, وہی بہتر ہے. اسی طرح جو فریشر ہیں جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ہائر ایجوکیشن لکھنی ہے, جو انہوں نے ابھی جس کرنٹ ڈگری میں انہوں نے حاصل کی ہے یا آلریڈی اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو سب سے پہلے لکھنا ہے. اور اس میں کیا ان کا سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ لکھنا ہے. پرسنل انفارمیشن لکھ دیں, اس میں نیشنلٹی لکھ دیں, ڈیٹ آف برتھ لکھیں, ایج لکھیں, ہائٹ اینڈ ویٹ لکھیں, اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, میرڈ ہے, سنگل ہے. یہ سب آپ نے انفارمیشن, پرسنل انفارمیشن والا بلٹ آپ نے بلٹس میں لکھنی ہے سب. پھر اس کے بعد آپ لینگویج لکھ سکتے ہیں, آپ کو کتنی لینگویج آتی ہیں. زیادہ آتی ہیں تو یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے. ایمریٹس اور قطر یا کوئی بھی باہر کی انٹرنیشنل ایئر لائن ہوتی ہیں, وہ آپ کی انگلش میں فل کمانڈ چاہتے ہیں کہ آپ کو بولنا اور لکھنا دونوں بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے. اور سی وی کے آخر میں آپ نے ریفرنس ضرور دینا ہے. چاہے آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ اپنے مینیجر کا یا اپنی جو بھی آپ کی جاب کا جو ہیڈ ہے اس کا دے سکتے ہیں, ای میل اینڈ فون نمبر. اسی طرح اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے ٹیچر یا اپنے پرنسپل کا, جو ان کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے, ان کا ای میل اور فون نمبر وغیرہ دے سکتے ہیں. اس سے نا آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ یہ جو بندہ بندی کہہ رہی ہے یہ کانفیڈنٹ ہے اور یہ ان کے ریفرنس ہے, یعنی کہ وہ اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں اور کبھی وہ کال نہیں کرتے, ای میل نہیں کرتے. اس جس وہ فارمیلٹی کے لیے ریفرنس لکھنا ہوتا ہے. پکچر کے حوالے سے میں بتا دوں, کیبن کرو کی جو ہوتی ہے نا سی وی پہ تصویر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ پاسپورٹ سائز ہوگی اور آپ کی اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہوگی, فیک اسمائل نہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا آپ اسٹیچو بن کے وہ جو تصویریں آپ بینک میں یا کہیں اور ڈپارٹمنٹ میں لگاتے ہیں سی وی, سیریس والی سڑی ہوئی تصویر ان کو نہیں چاہیے. ان کو نا اسمائلنگ فیس کے ساتھ چاہیے. لڑکیاں ہیں وہ ڈارک لپسٹک کے ساتھ تصویر پاسپورٹ سائز بنوائیں اسمائل فیس کے ساتھ. سی وی کا جو ٹیمپلیٹ آپ لے لیتے ہیں یا آپ کو جو صحیح لگتا ہے, تو اگر آپ کو خود بنانا نہیں آتا, آپ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں, اچھے کمپیوٹر میں نہیں ہیں, تو آپ کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے لیں. آپ کمپیوٹر کیفے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کیفے ہوتے ہیں, وہاں جا کے آپ ٹیمپلیٹ بتائیں, ان کو دکھائیں کہ ہمیں اس ٹیمپلیٹ میں چاہیے اور یہ کی اسکل جو کی ورڈس ہیں نا ہمیں یہ ڈالنے ایڈ کرنے. تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. خود سے نا استادیاں نہ لگائیں, کیونکہ آپ استاد نہیں ہیں کسی اچھے سے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں, تو اگر آپ کو خود پتہ ہو, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں سی وی کہ آپ کی سی وی صحیح نہیں ہے, تو آپ باہر سے بنوا لیں. اور جب سی وی بن جائے تو انگلش اور گرامیٹیکل آپ کی کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کی ٹیچرز ہیں, اگر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیچر سے پڑھا لیں, اور اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو آپ اپنے کولیگس جو اچھے ہیں انگلش میں, ان سے ایک دفعہ پروف ریڈنگ کروا لیں کہ سی وی میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ جب آپ سی وی بنوا رہے ہو نا, تو آنیسٹ رہیں. جو انہوں نے کی اسکلس مانگی ہوئی ہیں ایڈ میں, جو جاب کی ریکوائرمنٹ مانگی ہوئی ہیں, آپ وہی لکھیں. 1-2 آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی میں ہیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل انہی کی کاپی کر لیں, نہیں, آپ جو انہوں نے ریکوائرمنٹ مانگی ان کو مینشن کر کے 1-2 اپنی اسکلس لکھ دیں. نیٹ, کمپریہنسو اور سمپل سی آپ کی سی وی ہونی چاہیے, اور اچھی تصویر لگی ہوگی تو وہ لازمی آپ کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اور جب بھی سی وی آپ سبمٹ کریں آن لائن یا واک ان انٹرویو پہ ساتھ لے کے جائیں تو اس کی ایکسٹرا کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں اور اس کو ریڈ کر لیں اچھی طرح کہ آپ نے سی وی میں لکھا کیا ہے. انٹرویو لینے والے جو ہوتے ہیں وہ سی وی ہی سے آپ سے کویسچن کرتے ہیں آپ کی سی وی دیکھ کے, اور اگر آپ ان کو بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو وہ مزید اپنے سے پرسنل کویسچنس کرتے ہیں. یہ میری سی وی کے حوالے سے ایڈوائس تھی. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئر لائن بوتھ سی ویز آر سیم. آپ کی سی وی ہی اتنی اچھی ہونی چاہیے, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, ان میں یہی رولز چلتے ہیں. ویڈیو کے حوالے سے بات کر لوں, جو آج کا ولاگ ہے, ہم کہاں آئے ہیں. ہم یہاں گروسری فریش فروٹس کے لیے آئے تھے, اور عبید کے جو کولیگس تھے پاکستان سے ہیں, مینیجر تھے, ان کی وائف سے فرسٹ ٹائم ملاقات تھی. تو ہم کافی کے لیے بیٹھے, تو میں وہ لوگ نہیں بنا سکی ان کی کافی وغیرہ, جو ان کو نہ ہی میں ریکارڈ کر سکی کیونکہ میں فرسٹ ٹائم مل رہی تھی, مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا, میں نہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی تھی کہ میں وہ ریکارڈ کروں. یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.